لاہوری طرز تعمیر مغلیہ زمانے کا اس کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ عالی شان مسجد ہندی ایرانی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہونے کی بنا پر دنیا بھر میں لاہور کی پہچان بن چکی ہے۔ مسجد وزیر خان کو لاہور کا فخر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ اس کی بنیاد 1634 میں سید محمد اسحاق بن شہریار عرف میرا بادشاہ کے مزار پر رکھی گئی۔ مسجد کی کرسی سطح زمین سے کافی بلند ہے۔ اوپر چڑھنے کو سیڑھیاں بنی ہیں۔ دیوڑی ڈاٹ دار چھت کے نیچے ہے۔ ایک دروازہ مسجد کے بلند چبوترے پر کھلتا ہے اور مسجد کی خوبصورت پیشانی اور وسیع صحن کی بہار دکھاتا ہے۔ اندر اور باہر تمام دیواروں پر کاشی کاری اور نقاشی کی گئی ہے۔ بیرونی دیواروں اور ڈیوڑی پر نقش و نگار اگرچہ کچھ ماند پڑ گئے ہیں، لیکن ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بہترین قلم کاری اور نقوش سے مزین ہوں گے۔ بہت سے کتبے مختلف رنگوں کی روغنی ٹائلوں کو خاص شکل اور ترکیب سے جوڑ کر بنائے گئے ہیں۔ ممبر چوبکاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ ممبر لارڈ کرزن نے اپنے دورہ لاہور کی یادگار کے طور پر مسجد کو عطیہ کیا تھا۔ یہاں پر ہونے والی نقاشی اور کاشیکاری کے رنگوں میں حکمت اور روحانیت پوشیدہ ہے، جو صاحب بصیرت کے لیے علم و فن کے نئے دروازے کھولتی ہے۔ مسجد وزیر خان کے اندر جو جتنے کلر پیلیٹ، جو اتنی ایکسٹینسو کلر پیلیٹ یوز ہوئی ہے، جو کہ میں نے ایز این آرٹسٹ بہت عرصے سے اس کا مشاہدہ بار بار کیا ہے، اور اس میں سے مجھے دس ہول کانسیپٹ آف بیوٹی اینڈ دس ہول کانسیپٹ آف جو اللہ تعالیٰ کا آرٹ کے ساتھ ایک ایز اے خالق اینڈ ایز اے مصور اور اللطیف جو کنیکشن ہے، الجمال، وہ میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رنگ سب سے بہتر ہیں، اور آپ میرے رنگ کو جو اپناتا ہے، میرا رنگ وہ پھر اس کے اندر بالکل ہی مرجن ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آرٹسٹ جو کہ رنگوں کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہے تو اسے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک رنگ ہے وچ از وائٹ لائٹ، تو آپ کے پاس سارے رنگ ہیں۔ آپ کے پاس 3 پرائمری کلرز ہیں تو آپ کے پاس ملینز آف کلرز ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھیں تو کلرز، پیٹرنز، ویدر جیومیٹرک ہیں یا عربسک ہیں، اسی طریقے سے خطاطی، یہ 3 میجر ایلیمنٹس وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلرز ہیں اس کے اندر آپ کو ایک بہت ان ڈیپتھ ویرائٹی نظر آئے گی، اسٹارٹنگ فرام بلوز، جس میں لیپس لزولی والا ڈارک بلو، اور پھر ٹرکوائز ہوتا ہے۔ جہاں بھی کلر بلو بیک گراؤنڈ میں یوز ہوتا ہے، جیسے اگر خطاطی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بلو کلر یوز ہو رہا ہے، تو اس کا عموماً مطلب یہ عکس کیا جاتا ہے کہ یہ جو ان آیات کے معنی ہیں وہ ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت کے تھرو آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ سو دیٹس دا بیک گراؤنڈ آف اٹ۔ تو پھر آپ کا رنگ نکلتا ہے ہرا، اور ہرے رنگ کے ساتھ
although ہم ہرے رنگ کو کلر آف اسلام بھی کہتے ہیں، ہم اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں جنت کے ساتھ، اور صرف ہم لوگ نہیں کرتے، جیسے میں نے کہا اور بھی مذاہب اور بھی میتھولوجیز کرتی ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کلرز کی بات کر رہے ہیں تو یہ کلرز آپس میں اسپیسیفکلی یوز ہو رہے ہیں جس طرح کا آپ کا ڈیزائن ورک ہے، جیسی آپ کی جیومیٹری ہے یا جیسے آپ کا بیسک ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ جو صدر دروازہ ہے ایک طرف ہمارے لیول پہ وہ بتا رہی ہے کہ یہ عمارت جو کہ اللہ کے فیض سے بھرپور سراپا ہے، یہ دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے جس نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، اور اس لیے اس کو حرمین کی عمارتوں کے طرح سے خدا کے نور اور فیض سے اس کو بھرا ہوا۔ تو یہ وجہ ہے اس کو خوبصورت بنانے کی، اور یہ اس کی علامتی اہمیت ہے دروازے کی۔ ہمارے اس خطے میں اور اسلامی فن تعمیر میں یہ علامتی طور پہ مختلف اشکال استعمال ہوتی تھی، مثلاً جو کیوب شیپ ہے، چورس، وہ دنیا خاکی، جو مٹی، زندگی، ٹھوس فزیکل ورلڈ، اس کی علامت کے طور پہ، جبکہ جو گنبد ہوتا ہے وہ نیلی چھتری کی طرح سے اللہ کی اور وہ آسمان کی طرف اشارہ ہے۔ اولیاء کرام کے مزار کی یہ اکثر طرز تعمیر ہوتی ہے، اور وہ ہمیں یہ علامتی طور پہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ولی جب اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس خاکی پیرہن سے، اس جسم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کی روح خدا کی طرف اوپر کو بڑھتی ہے، اور اللہ کی روح اس کی طرف اترتی ہے، اور پھر وہ درمیان میں جہاں وہ گنبد اور چورس شکل کا میل ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے وہ وصال اور ملاپ کی علامت ہے۔ تو یہ جو ایک ایریا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زون آف ٹرانزیشن، یعنی وہ جو تبدیلی ہو جاتی ہے، ایک انقلاب ہو جاتا ہے، ایک حید سے دوسرے میں، ایک دنیا، روحانی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔